اللہ لا الہ الا ہو، تو ہی مالک بغلوں پر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ازلی ہے تو ابدی ہے، تو ازلی ہے تو ابدی ہے، تیرا نام علیم علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اور دنیا جب پانی کو ترسے یا اللہ یا اللہ، رم جم برکھا برسے یا اللہ یا اللہ، دنیا جب پانی کو ترسے، دنیا جب پانی کو ترسے، دنیا جب پانی کو ترسے، رم جم برکھا برسے، ہر کمر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار، اور میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، کچھ کیجیے نہ شب عالی وقارا، کچھ کیجیے نا اے شب عالی وقار، اور یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ، مجھے یاد آتا ہے طواف
نئے کعبہ مجھے اور نپٹنا ملتزم سے لہانا بار بار لپٹنا ملتزم سے لہانا بار بار. اور آخری شعر کہ جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر ہوتا ہوا. کہتی تمنا ہے ذرا میں کہ وہ سبحان اللہ. شاید کہنا ہے کہ جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر ہوتا ہوا. جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر ہوتا ہوا. میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار. میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار. ہو کرم سرکار اب تو گئے ہم بے شمار. جان دل تم پر فدا ہے تو جہاں کے تاجدار. الحمد لله الذي أسعد وأسقى وأمات وأحيا وأذكر وأبنى. الصلاة والسلام على محمد المصطفى سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى وعلى آله وأصحابه المخصوص بالعلم والتقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست سنہری جاریوں کا تصور کر کے سنہری جاریوں میں چنگلیاں پا کے ایمانداری طرح سوڑے محبوب کے درود اسلام کا لگانا پیش کرو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا محمد رسول الله. اپنے تسکیہ کے واسطے چاہے اشعار محبوب دی محبت اعتماد کرتا ہوں. اگر کسی میرا ساتھ دے ہوگے تو انشاءاللہ پڑھنی فتح دے گا. درد عالم کے
مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد و آلام کے، مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی اللہ رب الجلال لا تعداد بے شمار حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین ذات البرکات واسع لا تعداد بے شمار درود و سلام کا نذرانہ اللہ رب کائنات بلائے مہمان ہوئے درد کے حاضر نے، اور میرا یقین ہے کہ سخی داتا جدو بلا لے کہ منزی آ جان کہ پھر منگتا خالی نہیں جا سکتا، کیونکہ سخی بلاندہ ہی کہاں ہے جو عطا کرنا ہوتا ہے، سخی دے بلائے میں آئے اسی اپنی مرضی نال لکھائے یا الصلاۃ یا الفلاح دی آواز کدے کرنا وچ گئی ہے تے اسی دوڑیا سخی دی آواز آ گئی ہے، سخی نے سانو بلا لیا ہے، اسی جولیاں بنا کے بیٹھ گئے ہیں، میرا کریم کرم کرے گا جولیاں بھرپور فرمائے گا۔ مبارک رات شب برات کی رات ہے، اللہ رب کائنات ساری حاضری منظور فرمائے، اس رات کی برکتاں دے نال سارے دام بھرپور فرمائے، اس رات کے دامن وچ بہت کچھ رکھیا ہوا ہے، میری حیثیت ہوں کہ میں سب کچھ بیان کر سکتا ہوں، یہ لفظ جو تھوڑا جہا پہلا اور کر کے ویکھو کتنا ایمان پیدا ہوتا ہے۔ شب برات، شب کا معنی رات، برات کو مراد یاد قسمت والی رات ہے، یہ قرآن پاک کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن مقدس فرمایا فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام جڑا ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، محبوب کریم نے فرمایا تقدیراں لکھی جاتی ہیں تاں اس کو قسمت والی رات آتے ہیں۔ بعد نے فرمایا شب برات مراد برات ہے یعنی جنگ جنیت، اس واسطے فرمایا گیا کہ رات جنیت والی ہے جو جنگاں اٹھیاں گئیں یعنی اللہ کے فرشتے آتے ہیں، محبوب کریم نے فرمایا جنہیں بارش کے قطرے آتے ہیں اس طرح رب کے فرشتے دنیا دیتے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پیر رکھنے جگہ نہیں ملتی، اس واسطے اس میں شب برات رکھا گیا، اللہ کے نوری فرشتیاں دی آمد دی رات۔ اور تیسرا قول جو ہے وہ بتایا ہے شب برات یعنی بری ہون دی رات، بری ہون دی رات، کیونکہ میرے رب کے محبوب کریم نے فرمایا اس رات کے اندر بڑے گناہگار بخشے جاتے ہیں، بڑے گناہگار بخشے جاتے ہیں، اس حد تک گناہگار بخشے جاتے ہیں کہ بنی قدم دیاں بھیڑاں بکریاں جڑیاں نے انہاں دے والاں دے برابر رب نے وعدہ کر لیا ہے کہ سنیا محبوبہ میں تیرے غلاماں نوں اتنا بخشاں گا جتنے بنی قدم دیاں بھیڑاں دے وال نے، قربان جاواں ایک بھیڑ دا وال گننی شروع کر دے وہ کروڑاں ہوندی،
اور بنی کلب کی نکھا میں ڈا بکریاں ہوندیاں سیاں، اس لحاظ میں میرے کریم نے فرمایا میرا محبوبہ میں بنی کلب میں بیٹا بکریاں دے برابر تیرے گناہگار مسلمانوں بخش دے ورنہ اس واسطے اس رات کو بری ہون دی رات فرمایا گیا، اس رات میں گناہگار جڑے نے وہ بری ہو جاتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ میرے کریم کا احسان عظیم کہ سامنے رب ذوالجلال نے بخشش کے ذریعے عطا فرمائے۔ کدی جمعرات ہوندی ہے ساڈے واسطے رحمت پڑھ کے، کدی شب معراج آندی ہے ساڈے واسطے رحمت پڑھ کے، کدی شب برات آندی ہے ساڈے واسطے رحمت پڑھ کے، کدی لیلۃ القدر ساڈے واسطے رحمت پڑھ کے آندی ہے، اور کدی شب عید ساڈے واسطے رحمت پڑھ کے آندی ہے، کدی 9 ذوالحج دی رات ساڈے واسطے رحمت پڑھ کے آندی ہے۔ یہ سارے بخشش دے بہانے ہیں، سارے بخشش دے بہانے نے۔ میرا کریم چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب یا غلامہ دی بخشش پڑھا دوں۔ ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ نبی منزل ہی نہیں۔ سونے محبوب کریم نے فرمایا اس رات کو اللہ رب کائنات اپنی خاص رحمتی توجہ فرماتا ہے، رحمتی توجہ فرماتا ہے۔ کسی نے فرمایا پہلی رات پہلے آسمانی طرف توجہ فرماتا ہے، کسی نے فرمایا اللہ تعالی کی رحمت کا نزول پہلی رات پہلے آسمان ہوتے ہو جاتا ہے۔ میرا رب کی فرمایا میرا رب فرماتا ہے مانگلا ہے جو کچھ مانگنا ہے میں تمہیں عطا فرماؤں۔ اے گناہگار معافی مانگلا ہے میں تیری بخشش فرما دوں۔ اے بیمار شفا مانگ لے، اے انسان جڑی طلب ہے میرے سامنے پیش کر۔ ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ ربے منزل ہی نہیں۔ کبھی رحمت ترستی ہے کہ کوئی آسرا ڈھونڈے، کبھی رحمت ترستی ہے کہ کوئی آسرا ڈھونڈے، کبھی بے آسرا ہو کر دعائیں لوٹ آتی ہیں۔ اسے پنجابی دے غلام نے اس طرح جہاں فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی، پچھلی راتی رحمت رب دی، تے کرے بلندی آواز بخشش منگن والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ۔ میرا کریم چاہتا ہے کہ مانگ لے، اے گناہگار میں ستار کے غفار ہاں، اے بیمار میں شاکر امراض ہاں، اور میرے درد تیار کے بالکل سوال کرو میں پڑی چوریاں دور فرما دینا۔ مگر ملتا انہوں اونا ہی ہے جنہی انہی چوری ہوئی، اتنا خوشو حضور زیادہ ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دی محبت زیادہ ہوئے گی، اس میں زیادہ مل جائے گا۔ میں قربان جمع میں اس چیز سے غور کرنا مولا تینوں کی طلب پہ یہ ساری بخشش دی، تینوں کی طلب پہ یہ ساری بخشش دی، تو بے نیاز ہے، تینوں کا کسی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، خالق ہے مالک ہے۔ مگر میرا کریم فرماتا ہے میرے بندے میں تمہیں پیدا کیتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو دوزخ دا بارن بن کر۔ دنیا کی مثال ہے، ایک کمار کڑے نو بناتا ہے، پہلے مٹی بوندا ہے پھر اس کو کڑتا ہے، کڑ کے پھر آلی میں چھپاندا ہے، آلی میں چھپا کے اس کو پکاندا ہے، جب ٹھنگا مار کے دیکھتا ہے پھر چلو خوش ہوتا ہے، ہن پک دیو ہن سرے چڑھ گیا، پھر وہ خوش ہوتا ہے، انہاں چر خوش نہیں ہوتا۔ خدا دی قسم میرا رب بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے میں تینوں پیدا کیتا ہے، اپنے محبوب دی غلامی دا پٹا تیرے گل وچ پایا ہے، اپنے محبوب دی صورت وچ تینوں پیدا فرمایا ہے۔ میں نہیں چاہتا تو دوزخ دا بالن بن جائے، میں تے چاہتا ہوں تیری بخشش ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میاں مارتا ہے، بڑی تکلیف ہے، مگر آپ حق پڑھ دے لیں، اللہ کے رسول نے نعرے مار دے، اس نے آنکھا بلال درد نہیں ہوتی، وہ مارتا ہے کو ہنس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کمار پانڈے نے کھڑکا کے دستا ہے کہ یہ کھوٹ کوئی نہیں، ایک کھڑا پانڈا ہے یہ کھوٹ کوئی نہیں، پک گیا ہے۔ میرا رب چاہتا ہے کہ میں بلال کو کھڑکا کے دستا دنیا والوں کہ میں عاشق رسول بنا دیتا ہے، کہ عاشقہ کا سردار بنا دیتا ہے، میں کھڑکا کے رکھا تھا پہ یہ کھوٹ کوئی نہیں ہے، سچا عاشق رسول ہے۔ اور حسین کریم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم تے ہزارہ تیر لگ ہوئے نے، زخم ہوئے نے، مگر رب دے سامنے تتی ریت تے سجدہ ہو رہے ہیں، یہ پوچھنے والا پوچھے تو حسین آگے گا
دے سامنے اپنے ہون کا دلیل ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ میرا کریمہ دنیا میں دس دینا کہ حسین سچا ہے، حسین میں کھوڑ کوئی نہیں، کیونکہ سونا میں پرکھیا جاتا ہے پرکھیا چھپا کے۔ اس آج کے رسول نے فرمایا ہوئے جد تک آجزی کنگیوان آریٹھ نیا تیار سچن دیا زلفاتائی کیوں کر ینگ لگائے کی کجا آج کمہار کرنا آجن مٹی والا تے سر پل کے پھر لبنو لگی دا آج دیہ پیالا اور اللہ یاد ہے لبنو لگتا ہے تو کسے کرنا لگ رہا ہے سٹا کھاتیاں ہوئی ہیں سر پل کے جاتے پھر محبوب نے گلنے چھپندہ ہے اور سونا بھی ہو گیا تو اس میں اٹھائی میں چھپا کے پکا کے پھر یاد گلے میں چھپایا جاتا ہے۔ اور میرے دوستا میرا خالقی کائنات چاہتا ہے کہ میں اپنے بندہ نہیں بخش استعمال ہوں۔ میرا کریم کرم فرمائے سونے محبوب کی حدیث سے پاک سونے محبوب کریم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام نے آکیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جو پیر ہوئے تھے میں ہو ذرا توجہ دی کرو آسمان کی طرف ذرا آسمان کی طرف توجہ دی کرو۔ اللہ اکبر محبوب کریم نے فرمایا جس کو نور نبوت نال ویکھیا پہلے آسمان تو لے کے عرش عظیم تک اللہ کے نوری فرشتے سجدے میں چھپائے ہوئے نے اور دعا کر رہے ہیں یا اللہ تیرے محبوب دی امت دی بخش فرما، یا اللہ تیرے محبوب دی امت دی بخش فرما، یا اللہ تیرے محبوب دی امت دی بخش فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم تھوڑی جی فکر والی گل ہے اللہ دے نوری فرشتیاں نوں کی ضرورت ہے؟ نہ انہوں بھوک لگے، نہ انہوں پیاس، نہ انہوں کو تنگی، نہ کوئی تلخی، نہ کوئی بیماری، نہ انہوں کسی قسم صرف خدا کی عبادت۔ مگر میرے کریم نے فرمایا ہوئے گا اے میرے نوری فرشتیوں میرے عرش عظیم دا طواف چھوڑ دیو، بیت المعمور دا طواف چھوڑ دیو، رکوع سجود چھوڑ دیو، کیونکہ میرے ہزارہ سال کئی قیام وچ کھڑے نے، کوئی رکوع وچ کھڑے نے، کوئی سجدے وچ پے ہوئے نے، کوئی قعدے وچ بیٹھے نے۔ میرے رب کریم نے فرمایا ہوئے گا شب برات کی رات ہے، آج شب برات کی رات ہے، آج تسی سارے میرے محبوب دی امت دے واسطے بخشش دی دعا کرو۔ خدا دی قسم میرا ایمان آ گیا ہے فرشتیاں دی بھی یہ طلب ہے کہ یا اللہ تیرے محبوب دی امت بخشی جائے۔ محبوب انہوں پتہ ہے، انہوں نے پتہ ہے کہ محبوب دی امت دی بھلائی منگا گے تو یار نیڑے کر لے گا، یار دے قریب ہونا ذریعہ کی ہے۔ سانوں کوئی محبت چاہے نا ساڑی تو ساڑے بچے نال پیار کرے گا، اسی آکھاں گے ساڑے پتر دا یار ہے، ساڑے پتر دے احسان کرنے والا نہیں ساڑے دے احسان کرنے والا ہے۔ ساڑے پتر نوں کہ نندا پادا تے اسی کہنا ساڑے دے احسان کیتا ہے۔ میں کہاں گا خدا دی قسم اسی نسبت کے مطابق اللہ کے فرشتے چاہتے ہیں کہ یا اللہ محبوب دی امت بخش دے کیونکہ اسی تیرے محبوب دا قرب کرنا تیرے یار نوں راضی کرنا چاہتے ہیں، تیرے محبوب دی امت بخشی گئی تو تیرا یار راضی ہو جائے گا۔ اس میرے خیال کی طرف دلیل جڑی ہے کوئی ہے کہ شب معراج سدرۃ المنتہا تے جبرائیل علیہ السلام نے کر دن سونیا ہن میں اگے نہیں جا سکتا، تسی جا سکتے ہو میں لے کے جا سکتا، وہ بھی نوری تے وہ بھی نوری مگر نور وچ فرق ہے۔ محبوب فرماتے ہیں یاریاں دل دا گل اے یاریاں دل وچ آئے چھڑ چلے ہیں۔ بہرحال میرے آقا نبی پاک نے فرمایا یا جبریل حل حاجت کا، اے جبریل کوئی حاجت ہے تو دس، کوئی ضرورت ہے تو دس۔ جبرائیل علیہ السلام نے مربے نہیں مانگے، جبرائیل علیہ السلام نے ہوتے نہیں مانگے، سونا چاندی طلب نہیں کی تھی، جنتی وادی نہیں مانگی، جنتی سرداری نہیں مانگی، منگیا دیکھی منگیا یا رسول اللہ میرے رب دے سامنے میری درخواست پیش کریا دے، میرے پار جڑے نے اتنے مت جان، میرے پار اتنے مت جان کہ میں کوئی سرا دے ہوتے بچھا دے ماں اور تیرے محبوب دے غلام ہوتے پیر رکھ کے نمون جبریل علیہ السلام کی حاجت پئی سے، حاجت ہے تو تیری خیر پائی، حاجت ہے تو تیری ہمدردی۔ تیسرا واقعہ میرے پیارے آقا سید عالم رحمت العالمین شفیع المذنبین کا فرمان علی شاہ کہ حضرت آدم علیہ السلام بیت المعمور دے نال ڈاسکا لا کے بیٹھے ہوں گے اور ایک میرا امتی جس نوں دوزخ دے فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے،
آدم علیہ السلام دوڑ لگے آخر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا امتی فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہوئے تیرا اجازت دوزخ میں آدم علیہ السلام نے دل تے لیے بوجھ پاوے گا کہ سونیا تیرا اور دوزخ میں جاوے سانو اپنے غریبان کے نظر مارنا چاہیے سونیا تیرے ہو کے تے اسی پھر تیری ہمدردی تیری محبت تیری سرور نہ اپنائیے میرے محبوب کریم نے فرمایا میں اپنی چادر کسیڑتا ہے دوڑا گا دستار نہیں سنبھالا گا میں اگنا بھی تو ٹھہر جاؤ اللہ نے فرشتے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی معبود اللہ کا حکم رہنے والے ہیں رب نے حکم فرما دیتا ہے انہاں کا انسان ہو چکا ہے اللہ اکبر میرے محبوب فرمائیں پہلے میدان میں لے کے چلو میرے سامنے حساب کرو اللہ اکبر رب کائنات فرمائے گا میرے فرشتوں جمیں میرا محبوب آقا ہے سے کرے جمیں میرا یار آقا سے کرے اللہ اکبر تو فرشتے میزان کے لے کے آئیں گے میزان کے کا جاوے گا میرے محبوب ایک پرچی وچ رکھ دیں گے نیکیاں والے پہلے دے پرچی رکھ نیکیاں دا پڑا بھارا ہو جاوے گا آواز آئے گی یہ نجات ہوگی اس کو جنت میں چلے جاؤ اور غلام دوڑے گا قدمان چمڑ جاوے گا میرے تے کرم کرنے والی میرے تے احسان کرنے والے میں نے دوزخ تو بچانے والے میں نے تو ستسی ہے کون محبوب فرمان گے میں تیرا نبی ہوں فلا وقت تے تو آئیزی ان کے ساری دلائم میرے روزہ کے صبر کر کے میرے تے درود و سلام روزانہ پیش کیتا تھی آج میں امانت ادا کی الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ یہ صدقہ سونے محبوب دا میرا محبوب رب کے سامنے آئیزی ان کے ساری دلائم روزہ ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی جو گانا رہی ہیں میرا کریم فرماتا میرا محبوبہ راضی ہو جا قرآن پاک من جا بالحسنت فلہ عشر امثالھا میرا محبوبہ راضی ہو جا تیرا غلام ایک نیکی لے کے آئے گا نا تے میں 10 گنا اس کو ثواب عطا فرماؤں گا محبوب کی غالب رب کریم نے فرمایا من جا بالحسنت فلہ عشر امثالھا ایک نیکی لے کے آئے گا 10 عطا فرماؤں گا عرض کی مولا ہے بہت تھوڑی میرے کریم نے فرمایا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا محبوبہ جڑا قرض حسنا میں عطا کرے گا میں اس کو بہت عطا فرماؤں گا مولا ہے بہت تھوڑا ہے اجر بھی بہت تھوڑا ہے پھر میرے رب کائنات کو فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم میرے کریم نے فرمایا محبوبہ راضی ہو جا میں ایک نیکی دے بدلے 700 نیکی عطا فرماؤں گا میں 700 نیکی عطا فرماؤں گا یا اللہ عجب ہی تھوڑی اللہ اکبر محبوب کی رحمت کا اندازہ کر کے دیکھو محبوب فرماتے ہیں رب فرماتا ہے میں 700 عطا فرماؤں گا محبوب فرماتے ہیں مولا عجب ہی تھوڑی ہے تو پھر میری آخری رحمت جوش ہوتا ہے میرا کریم فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب اے میرا محبوبہ میں تیرے غلام ہوں بغیر حساب عطا فرمانا گا جڑی شے اللہ تعالی کے رسول کے کریم بغیر حساب دے ہوئے اور کتنی اچھی ہوئے گی کتنی زیادہ ہوگی بہرحال اللہ رب کائنات کو فرمائے اس رات کی بڑیاں برکتیں آخر میں تھوڑا ہے کیونکہ مضمون تھوڑا جا لمبا سی مختصر کر لیا میرا رب کائنات میری اس حاضر منظور فرمائے میں جو فرماؤں عیسیٰ علیہ السلام بارے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ایک پتھر ہے بڑا خوبصورت نورانی پتھر آپ نے توجہ فرمائی عرض کی مولا یہ پہاڑ کا سان کوئی باقی میں پہاڑ بڑے بیٹھے ہیں اور یہ پہاڑ کا تو سن اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں یہ دن اڑ کے متعجب کیس چیز دکھانا ارے پتا مولا دکھا آپ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر پھٹ گیا اور انہیں ایک آدمی بزرگ آدمی یہ ہاتھ میں آسا پکڑیا ہوا ہے اور ایک انگور کا گچھا لپٹتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو اس
بات کر رہے ہیں۔ عرض کی اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول میں 400 سال ہو گئے میں اس پتھر کے اندر رب کریم میں روزی دے رہا اے انگور دا گچھا میرے واسطے غذا بن گئی ہے اور میں اس کو کھانا 400 سال ہو گئے خدا دی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا مولا اس کے نال نیک کیڑا ہو سکتا ہے کیڑیاں نیکیاں نال زیادہ ہو سکتی ہیں؟ تو میرے خالق کائنات نے فرمایا میرے عیسیٰ اس نے 400 سال عبادت کی تھی مگر میرے محبوب دا غلام شب برات میں 2 نفل پڑھ لے گا میں انہاں 2 نفلوں کا اجر جڑا ہے یہ 400 سال کی عبادت نالوں زیادہ کر دے سبحان اللہ۔ یہ مقصد ہے نہیں کہ عبادت کر جائے گی یا یہ عبادت تھوڑی ہے یا یہ عبادت بے نور ہے، یہ میرا قلم ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء کیونکہ میں چاہواں کروں کر سکوں کیونکہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے بھی قطرہ بخشے مینوں تے کم بڑھ جاوے میرا جے بھی قطرہ بخشے مینوں تے کم بڑھ جائے میرا۔ محبت دیا گلاں 2 دن دل میں چڑھیاں نے پہاڑ دے پہاڑ ہی ہوتا ہے پہاڑ پتھر ہی ہوتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بڑا سونا سی میں کیا سونا کیوں نہ دے وچ سونا او دے وچ سونا سی اس پہاڑ دے وچ سونا سی او دی باغ وچ سونا بیٹھا دی بات کر رہا او جی اس سونے دی نسبت نال پہاڑ سونا ہو گیا تے میرے محبوب دی نسبت نال کتنے پہاڑ سونے ہو گئے اس سونے کی نسبت نال پہاڑ سونا ہو گیا۔ اللہ اکبر تے میرے سونے کی نسبت نال اللہ اکبر میں کہ چلے جا میں کی کچھ کروں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علاقہ دے پاس عادت آئے لیکن محبوب سجدے وچ پے نے آقا حسین مورے نبوت تے چڑھ گئے محبوب سر اٹھانا چاہیا رب کریم نے فرمایا میرے محبوب سر سجدے وچ میرا حسین جو اترے گا تے دل میں عرض کرنا کہ حسین کریم بورے نبوت ہوتے ہیں اور مادر ذات بڑی ہونے میں کوئی یقین نہیں حسین کریمان کیوں موڑے ہوتے چلے اور پیارے محبوب کو کس نے اجازت تھا کہ محبوب سید جو سامنا اٹھائے حسین ہوتے بیٹھے حسین ہوتے بیٹھے اکبر تو میرے محبوب نے نور نبوت پر دیکھیا آقا حسین نور نبوت پر دیکھیا میری نور نبوت ہوتے حسین بیٹھے تو میرے محبوب نے خیال آیا نہ خیال آیا نہ اور میرے محبوب دا فرمان کی عالی شان ہے فرمایا احسان اس چیز کا نہ ہے کہ خدا دی اس طرح عبادت کر کوئی اگر تم خدا نو دیکھ رہے ہیں اللہ نو دیکھ رہے ہیں اگر تم یہ مقام حاصل نہیں ہے تو پھر کم از کم اتنا یقین کر کہ میرا خدا دے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس حدیث پاک میں سامنے رکھ کر سوچو میرے محبوب سید عالم رحمت العالمین